نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دے کے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو اگر آپ غور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہونا تھا جو میں نے کہا، اس پہ آپ کو اعتراض ہونا تھا اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں ہے نہیں، فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو۔ لفظوں پہ غور کیا کریں، اگر تجھے نہ ملا تو نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے، تو مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ۔ یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلے کا حل موجود ہے، ہر آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ مسئلے کا حل بتا سکے، عقل نہیں اتنی ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ بلکہ بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہے، بہت بڑے محدث ہیں، خود مثال بیان کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں اور اسے نسخے کا پتہ، کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائیں، کس کو کس کے ساتھ رکھیں تو کیا نسخہ بنتا ہے، یہ پنساری کو پتہ، حکیم کو پتہ ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ امام اعظم بتائیں گے، یہ امام شافعی بتائیں گے، یہ امام مالک بتائیں گے، یہ امام احمد بن حنبل بتائیں گے، وہ اسپیشلسٹ ہیں۔ ہم جمع کرنے والے ہیں، وہ حدیثیں سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ چاہ رہا ہے اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کر لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تجھے نہ ملا تو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا۔ نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا۔ یہ فقہ ہے، اتنی سی فقہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ہر آدمی کو ہر شے نصیب۔ بابا فرید الدین گنجے شکر کے پاس بندہ آ گیا، اس نے کہا پرانا بخار ہے جاتا کوئی نہیں۔ بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماری بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا۔ اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ۔ رش ہو گیا، پھوکیں بڑی نکلی، شفا کوئی نہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی، نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا۔ بابا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا سورۃ اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے۔ حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے، میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے، 100 پھونکیں ماری ہیں، ایک کا بھی نہیں نکلا، آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا، منہ بھی تو۔ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے، جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے، پھر اللہ نے اثر پیدا کر دیا۔ ہر آدمی ہر چیز سمجھنے کے قابل ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی رائے ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو، اس میں سے مسئلہ اخذ کرو۔